آج کے انٹرنیٹ کے جدید اور تیز ترین دور میں سب سے زیادہ نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی جب یہی نوجوان نسل شادی کے بعد ایک رشتے کا آغاز کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ طرح طرح کے نت نئے طریقے اور سوالات نوجوانوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کا دودھ پی لے تو کیا وہ اس کا بیٹا بن جائے گا؟ اور کیا میاں بیوی کے درمیان نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اور کیا اس پر بیوی حرام ہو جائے گی؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی حسین اور پاک رشتہ ہے۔ اس کو توڑنے یا اس میں خرافات کو بھرنے کے لیے سب سے زیادہ سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ رشتہ خراب ہوگا یا اس میں پھوٹ ڈال دی جائے گی تو یقیناً نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ شیطان کی ازل سے یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طرح اس رشتے میں پھوٹ ڈالی جائے، لڑائی کروائی جائے، اور وہ بیشتر اوقات کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور اس کو اس دن کی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے۔ ناظرین، وجہ بہت ہی آسان ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایک نسل کو جنم دیتا ہے۔ ایک نئی نسل کا آغاز اسی رشتے سے ہوتا ہے، یعنی جب اس رشتے کو نقصان ہوگا تو اس کے اثرات نسلوں تک جائیں گے۔ ناظرین، سوال یہ تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے پستان چوس لیتا ہے اور دودھ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا میاں بیوی کے درمیان جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا شوہر اپنی ہی بیوی کا بیٹا بن جائے گا؟ کیا بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں اس معاملے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کا دودھ چوس لیتا ہے تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، کیونکہ رضاعت سے حرمت اس وقت ثابت ہوگی جب 2 سال کی عمر کے اندر 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی 2 سال سے بڑا بچہ یا بڑا آدمی کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ دودھ رضاعت ثابت نہیں کرتا، اور صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق تھے کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو 2 سال سے کم عمر میں ہو، اور 2 برس کی عمر کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ابو عطیہ ودائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، اس کا دودھ اس کے پستانوں میں رک گیا تو میں نے اسے چوس کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کا دودھ چوس لیا ہے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری بیوی اب تم پر حرام ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات سن کر اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ اپنے فتوے پر ذرا غور کیجئے، کیا آپ اسے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ رضاعت تو وہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جب تک آپ لوگوں میں یہ خیر الامہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں، مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پوچھا کریں۔ یہ روایت موطا امام مالک میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رضاعت تو اس کے لیے ہے جس نے بچپن میں دودھ پلایا، اور بڑے کی رضاعت نہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ بڑے شخص کی رضاعت کے بارے میں سوال کرنے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری ایک لونڈی تھی جس سے میں وطی کیا کرتا تھا، میری بیوی نے اس لونڈی کو دودھ پلا دیا، اور جب میں اس کے پاس جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی، اس سے دور رہو، اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اپنی بیوی کو سزا دو اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ رضاعت تو بچے کی ہے۔ اس روایت کی بھی سند موطا امام مالک میں ملتی ہے جو کہ صحیح ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے علماء کا بھی یہ کہنا ہے، خاوند کے لیے بیوی کا پستان چوسنا جائز ہے،
اس کے میدہ میں اگر دودھ بھی چلا جائے تو حرمت واقع نہیں ہوگی۔ بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں، کیونکہ مؤثر رضاعت تو دودھ چھڑانے سے قبل 2 برس کی عمر میں 5 یا اس سے زائد دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اس بنا پر اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے یا اس کے پستان کو چوس لے تو وہ اس طرح اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ لہذا ان تمام صحابہ کرام کے واقعات سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر شوہر بھول کر یا جان بوجھ کر بھی بیوی کا دودھ چوس لیتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی وہ اس کا بیٹا بنے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کا دودھ بچے کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے نہیں۔ اسلام میں اچھی بیوی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو اس کا چہرہ اس کا دل خوش کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک اور ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو عفو درگزر سے کام لو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے رشتے میں برکت عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ جس سے زنا کیا ہو کیا اسی سے بعد میں نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہماری ایک کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔